چکے ہیں۔ وہ جنتر منتر پہ ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے معاذ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کاٹا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ تریپورہ میں ریلی نکال کر کے گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وہ وسیم تیاگی وہ کتاب چھاپ رہا ہے گستاخی بھری، اور اس کو مسلمانوں کے گھروں گھر بھیج رہا ہے، پوسٹ کے ذریعے مدارس عربیہ کو بھیج رہا ہے۔ یہ ہمتیں کیسے پڑی؟ یہ ہماری بے غیرتی کی وجہ سے پڑی۔ آپ کہیں گے صاحب ہم تو اپنے اپنے دائرے میں تحفظ ناموس رسالت کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا اس وقت تحفظ ناموس رسالت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جڑ تک جائیں، جو گستاخی کروا رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ کون ہے وہ گستاخی کرانے والا؟ وہ بھارت کی حکومت ہے، جو پہلے گستاخوں کو تیار کرتی ہے، پلانٹ کرتی ہے، اور پھر انہیں سیکیورٹی دی جاتی ہے گستاخی کرنے کے بعد۔ جو اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی۔ تو کیا ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ عزیزان محترم، آج صورتحال کیا ہے آپ دیکھیے۔ یتی نرسمہانند نے جب گستاخی کی تو اس کے خلاف سب سے پہلی FIR ہم نے 8 مارچ 2021 کو ممبئی سے کرائی، ہمارے تحریک کے قومی نائب صدر محترم قاری آصف رضا برکاتی صاحب نے کی۔ اس کے بعد بہت سی تنظیموں نے FIR کرائی، میمورنڈم دیے گئے، بہت سے شہروں میں دیے گئے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں کیا۔ پھر ہم نے 11 اپریل کو دلی میں ایک میٹنگ بلائی علماء و مشائخ اور ماہرین قانون کی۔ میٹنگ میں ہم نے طے کیا کہ ہم جیل بھرو آندولن کریں گے۔ ادھر اعلان ہونا تھا، ادھر پولیس کا پریشر بڑھنے لگا کہ نہیں، اس کو واپس لیجئے، کورونا کا دور چل رہا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا سنو، کورونا کا ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے تو اپنے سروں کا نذرانہ حضور کے لیے رکھا ہے، تو ہمیں کورونا سے مت ڈراؤ۔ کہنے لگے ہماری پولیس سنکرمت ہو جائے گی، ہماری فورس جو سیکیورٹی میں لگے گی اس کے لیے پرابلم ہوگی۔ میں نے کہا اس کا خوف ہے تو اس آتنکوادی کو گرفتار کر لو، ورنہ یہ کال واپس نہیں ہوگی۔ نتیجے میں انہوں نے 27 اپریل کو میرے اوپر 2 مقدمات بارہ بنکی سے کیے، جو میرا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں سے انہوں نے 2 مقدمات میرے اوپر کیے۔ سوچا کہ مقدمے ہو جائیں گے تو ان کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ باقاعدہ IB کے لوگ ان لوگوں کے پاس گئے جن سے میرا کچھ اختلاف تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کریں، کہا نہیں کرنا ہے تمہیں، اور پریشر دے کر کے اسے مقدمے درج کروائے تاکہ ہمارے اوپر پریشر دے سکیں۔ لیکن انہیں نہیں معلوم کہ باطل سے ڈرنے والے ایاس ماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ ہم نے اپنی تیاریاں جاری رکھی، لیکن ایک افسوس کا مقام یہ تھا کہ 90 شہروں میں ہمارے لوگ تیار تھے گرفتاریاں دینے کے لیے، لیکن 70 شہر ایسے تھے کہ جہاں پر ان کی قیادت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا، جب لوگ ان قائدین کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے نہیں حالات ٹھیک نہیں، فلاں حضرت نے اعلان نہیں کیا ہے، فلاں پیر صاحب نے اعلان نہیں کیا، فلاں خانقاہ سے اعلان نہیں ہوا ہے، اس لیے ناموس رسالت کی بات تو اپنی جگہ، لیکن جیل بھرو آندولن میں شامل نہیں ہونا ہے۔ 3-4 دن پہلے 4 مئی کا اعلان تھا، 3-4 دن پہلے ایک لیٹر جاری کیا جاتا ہے ایک بڑی شخصیت کے نام سے، اور یہ واضح کیا جاتا ہے کہ حضرت نے منع فرمایا لہذا کوئی نہیں جائے گا۔ حالات ابھی سازگار نہیں، جب حالات سازگار ہوں گے تب دیکھا جائے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کسی زمانے میں سازگار نہیں رہے، حالات کو سازگار کیا جاتا ہے، اور حالات سازگار کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، اور قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑیں گی جتنی دیر سے اٹھو گے، اور جتنی جلدی اٹھ جاؤ گے قربانیاں اتنی کم دینی پڑیں گی۔ اور اگر آج سے 20 سال پہلے ہم اٹھے ہوتے تو شاید کوئی بھی قربانی نہ دینی پڑتی، لیکن بہرحال جب آئے تب ٹھیک۔ کسی نے پوچھا کہ صاحب حضرت لاٹھیاں تو نہیں پڑیں گی پولیس کی؟ کسی نے پوچھا کہ جیل میں کتنے دن رہنا پڑے گا؟ میں نے کہا ایسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو عقل سے نہیں عشق کو غالب رکھتے ہو۔ اسٹیج پر کہیے کہ صاحب نہ بس ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، اور پوچھ رہے ہو لاٹھیاں پڑیں گی؟ اگر تم چند لاٹھیاں نہیں کر سکتے اپنے نبی کی محبت میں تو بیکار ہے ایسی زندگی۔ عشق کا ڈھونگ مت رچاؤ، سچے عاشق بنو۔ میدان کربلا میں کیا حالات سازگار تھے؟ ادھر 11,000 تھے، ادھر 22,000 تھے، اور ادھر 72 تھے۔ یہ حالات سازگار تھے؟
عقل کہتی تھی کہ حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر کے واپس چلے جاؤ، جب حالات سازگار ہوں گے تو دیکھا جائے گا، لیکن عشق کہتا تھا کہ حسین واپس چلے گئے تو تمہارے نانا جان کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ پورے کنبے کو آپ نے قربان کر کے کرا کر کے اپنی قربانی پیش کر کے دین مصطفیٰ کی حمایت اور صیانت کی، دین مصطفیٰ کو زندہ کیا۔ اور شاعر کہتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مگر ہم نے تو حسینیت اتنی سستی کر دی ہے کہ 10 دن پروگرام کر لیے محرم کے اور لنگر بانٹ دیا، لنگر تقسیم کر دیا، بریانی کھلا دی، کھچڑا بنا لیا، بس صاحب ہم تو بہت بڑے حسینی ہو گئے۔ حسینیت اس کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے جب حسین اعظم کے نانا جان کی عظمتوں پر حملے ہوں تو اپنا سب کچھ قربان کر کے حسینیت کا رول ادا کرو۔ حسینیت نام اس کا ہے کہ جب حسین اعظم کے نانا جان کے دین پر حملے ہوں، شریعت میں کھلی مداخلت کی جائے، اس وقت اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہو، ورنہ پھر بہانے بازی سے کچھ نہیں چلنے والا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم چاہیں کہ حکومت سے بغیر ٹکرائے سیف زون میں رہ کر تحفظ ناموس رسالت کر لیں گے، ناممکن ہے۔ لوگ کہیں گے صاحب ہم دعا تو کر رہے ہیں، اگر دعاؤں سے سارے کام ہوتے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعائیں کون کر سکتا؟ لیکن وہ پہلے میدان بدر میں اترتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں مولا یہ تیرے 313 بندے انہیں فتح عطا فرما دے، ورنہ دنیا میں کوئی تیرا نام لیوا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ گفتگو کوئی محبوب ہی کر سکتا ہے، یہ ہمارے آپ ہم آپ نہیں کر سکتے، یہ انداز محبوبی ہے۔ گویا یوں عرض کر رہے تھے کہ مولا یہ تیرے 313 بندے تو انہیں فتح عطا فرما دے، انہی کے ذریعے سے کائنات میں تیرے نام لیوا پیدا ہو۔ عزیزان محترم، ہوش کے ناخن لیجیے، باہر آ جائیے خوابوں سے۔ ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں صاحب بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، کیا خواب غیرت زندہ ہے؟ اگر ہماری غیرت زندہ ہوتی تو یہ سیلاب ہوتا گستاخیوں کا۔ اب بھی ہم حکمت اور مصلحت کی باتیں کر رہے ہیں، حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ ہم بیٹھ کر یہاں بات کر رہے ہیں اور آئینی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے تحفظ ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، اسی کو حکمت اور مصلحت کہتے ہیں۔ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ بزدلی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں کبھی اس کی فکر نہیں کرتا کہ کون خوش ہوگا کون خفا ہوگا۔ الحمدللہ میں نذرانے والے پروگرام نہیں کرتا، نہ نذرانہ طے کرتا ہوں نہ نذرانے کا ذہن میں رکھ کے جاتا ہوں، شروع سے اپنا مشن لے کر کے چلتا ہوں۔ اور زیادہ تر یہ تو اللہ سلامت رکھے مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صدر محترم واصف بیگ برکاتی صاحب کو کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا کہ حضرت آپ کو آنا ہے اور اس موضوع پہ خطاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو سلامت رکھے، ان کے تمام رفقا، ان کے تمام معاونین، ان کے پوری ٹیم کو سلامت رکھے اور یہ جذبہ ہمارے ہر نوجوان میں عطا فرمائے۔ بس جب یہ بات ہوتی ہے کہ صاحب ٹاپک پہ بات کرنی ہے، ورنہ بحمداللہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن بابری مسجد کا فیصلہ آیا تھا اس دن میں بنارس پہنچا تھا۔ سارے مقررین اور خطبہ نے اپنی تاریخیں کینسل کر دی تھیں، رات میں ہی خبر آتے، لیکن میں ممبئی سے صبح نکل کے گیا تھا، میں نے کہا میں آؤں گا۔ اور جب جلسے کی انتظامیہ کے لوگ میرے پاس آئے اور کہا حضرت حالات ٹھیک نہیں، سیرت پہ خطاب کرنا ہے، میں نے کہا سنو میں نذرانہ طے کر کے نہیں آیا ہوں، نہ نذرانے کے لالچ میں آیا ہوں، میں جو چاہوں گا وہ بولوں گا، اگر اجازت ہو تو بولو، میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، میں بھاگنے والا آدمی نہیں ہوں۔ الحمدللہ 1.5 گھنٹہ پولیس ایڈمنسٹریشن کی موجودگی میں نے اسی بابری مسجد کے موضوع پر خطاب کیا تھا اور آج بھی کرتا ہوں، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ابھی 19 دن آپ کو معلوم ہوا ہوگا تریپورہ میں رکھا مجھے، کیوں رکھا؟ ہم 4 لوگ گئے تھے اپنے بھائیوں کی خیریت پوچھنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کی ہمدردی کرنے کے لیے، ان کا تعاون کرنے کے لیے۔ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم عام لوگوں کی طرح وہاں پر کے پیسے بانٹ کر کے نہیں چلے آئے، بلکہ ہم نے جا کر کے سیدھے پولیس سے سوال کیا تھا کہ یہ جب 21 تاریخ کو مسجد میں آگ لگی ہے تو 26 کو یہ ریلی کی پرمیشن کیسے دی گئی، اور اگر پرمیشن دی گئی تو پھر اس ریلی کو آرگنائز کرنے والی وشو ہندو پریشد اس پر اب تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ عام نہیں، انہوں نے گرفتار کیا، جیل بھیج دیا، وہ سمجھے تھے ہمارا مشن ختم ہو جائے
19 दिन नहीं, 19 माह नहीं, 19 साल भी जेल में रहेंगे तो ये मिशन इंशाअल्लाह खत्म नहीं होगा। क्योंकि मुसलमानों के सीनों में इश्क़ रसालत की चिंगारी जो भड़क रही थी, उसे शोले जवाला बनाने का काम तहरीक फरोग इस्लाम ने जो चंद सालों पहले शुरू किया था, वो रुकने वाला नहीं है। शोले जवाला ज़रूर बनेगा इंशाअल्लाह। और अगर एक कमर उस्मानी, एक आसिफ बरकाती अगर सलाखों के पीछे चला गया और लंबी मुद्दत के लिए भी चला गया, तो यकीन मानिए कि हर घर से इंशाअल्लाह कमर उस्मानी और आसिफ बरकाती निकलते हुए नजर आएंगे। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। और मैं आपसे ये पैगाम देने आया हूँ कि आप जेल जाने से डरना बंद कर दीजिए। ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। आप लाठियां खाने से डरना बंद कर दीजिए, ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। वो हमें किस चीज़ से डराते हैं? लाठियों से, मुकदमों से। जब आप सबके लिए तैयार हो जाएंगे तो हम देखेंगे उनकी जेलों में कितनी जगह है, देख लेंगे कितनी जगह है उनकी जेलों में। शर्त यह है कि आप तैयार हो जाएं। सिर्फ जेल भरो आंदोलन का एक छोटा सा ऐलान था। चंद दिनों में हालत ये थी पुलिस की कि महाराष्ट्र पुलिस ने 3 तारीख को रात में हमारे साथ मीटिंगें की और कहा कि आप 15-20 दिन का मौका दे दीजिए, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमें मालूम था वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मामला है अमित शाह का, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें पता था। लेकिन उसके बावजूद हमने उनको एक मौका दिया ताकि हम अपने आप को मजीद तैयार कर सकें। अर्ज ये करना है कि अब वक्त आ गया है कि हम सर पे कफन बांध के तैयार हो जाएं। हमें लाठी नहीं चलानी है, हमें तलवार नहीं चलानी है, हमें गोली नहीं चलानी। हमें अपने आईनी हुकूक का इस्तेमाल करते हुए कभी जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, कभी सड़क पर खड़ा होना पड़ेगा। तैयार हैं कि नहीं? और अगर नहीं तैयार हैं तो अपनी मौत मरने के लिए तैयार रहें। कितने लोग तैयार हैं जरा बताएं? सारे लोग। लब्बैक या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। नारे ठीक है, जज्बा बेदार करने के लिए कभी कभी लगने चाहिए, लेकिन असल ये है कि मैदान अमल में आने के लिए तैयार कीजिए। मेरा एक ऑफिस खाली कराया गया जेल भरो आंदोलन के टाइम में, जब पुलिस हमसे नहीं जीत पाई तो ऑफिस खाली कराया मकान मालिक को परेशान करके। अभी दूसरा कबीर नगर में उसको भी खाली करा रहे हैं, पीछे पड़े हुए कि ऑफिस को चाह रहे हैं कि दिल्ली से ही भागे किसी तरह। उनको नहीं पता कि हमारा मिशन जो है वो ऑफिस से नहीं चलता। हमारा मिशन तो हुजूर की मोहब्बत जो सीने में होती है उसी से चलता है। तुम कितनी भी कोशिशें कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। और हम तो अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। और एक बात याद रखें कि चोरी करके, डकैती करके, ज़िना करके, 420 करके अगर कोई जेल जाता है तो ये बाइसे शर्मआर है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ मुस्लिमीन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम और शायर इस्लाम के लिए अगर कोई जेल जाता है, लाठियां खाता है, तो ये बाइसे शर्मआर नहीं बल्कि बाइसे सद-इफ्तिखार है। मेरे मुर्शिद हुज़ूर ताज शरीअह अलैहि रहमा फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह तेरी खातिर ज़लील होना है, तेरी खातिर ज़लील होना है, मेरी इज्जत, मेरा वक़ार सलाम। या रसूलुल्लाह आपकी अज़मत पे हमले हो, हम बड़े चौधरी बन के बैठे रहें, हम चेयरमैन और एमएलए और एमपी बन के बैठे रहें, हम बड़े जुब्बा दस्तार वाले बने बैठे रहें, ये हमारे लिए ज़िल्लत और रुसवाई है। लेकिन हुजूर आपकी इज्जत और अज़मत के लिए हमें लाठियां पड़े, हमें सलाखों के पीछे बंद किया जाए, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े, हमें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े, तो ये ज़िल्लत और रुसवाई नहीं, यही हमारे लिए बाइसे सद-इफ्तिखार है। लिहाजा आज हमें तैयार होना होगा अमली तौर पर। अच्छा, ये हाथ जो आपने अभी उठाए, ये कमर उस्मानी को देख के उठाएं या अल्लाह उसके रसूल को गवाह बना के उठाएं? जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल को गवाह बना करके हाथ उठाए वो जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह।
اب میرے ساتھ مل کر کے کہیے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ تو اب میں آپ کو 3 کام دے کر کے رخصت ہوتا ہوں۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ سب تحفظ ناموس رسالت کے مبلغ بن جائیں۔ کرنا کیا ہے؟ بہت چھوٹا سا کام، اپنے کاروبار کرتے رہیے، اپنی نوکریاں کرتے رہیے، سب کرتے رہیے، لیکن روز کم از کم اپنے ایک بھائی کو یہ بات سمجھانی ہے جو آج آپ نے یہاں سنا کہ سنو بہت ہو چکا، اب ہم بیٹھیں گے نہیں اور تمہیں بھی بیٹھنے نہیں دیں گے، اگر ہم سے دوستی رکھنی ہے، تعلقات رکھنے ہیں تو ہم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ روز کم سے کم ایک فرد تک یہ بات پہنچانی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا کام جو سب سے اہم کام وہ یہ ہے کہ یہاں سے جب اپنے گھروں میں جائیں تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو جمع کر لیجئے، بیٹھ جائیے اور کہیے، میرے والد گرامی ہے، میری والدہ محترمہ، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کے بڑے حقوق ہیں مجھ پر، لیکن جب بات حضور کی عظمت کی آئے گی اور میں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آؤں گا، اس وقت آپ میرے قدموں کو مت روکیے گا، آپ مجھے آنسو مت بہائیے گا، بلکہ آپ دعائیں دے کر کے رخصت کیجیے گا اور فخر کیجیے گا کہ آپ کا بیٹا تحفظ ناموس رسالت کے لیے میدان عمل میں جا رہا ہے۔ اے میری شریک حیات ہے، میری بیوی سنو، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں کائنات کی ہر شے سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ جب حضور کی بات آئے گی اور مجھے آواز دی جائے کہ میں لبیک کہتا ہوا کھڑا ہو جاؤں گا، اس وقت تم میرے بازو مت پکڑنا، تم آنسو مت بہانا، بلکہ دعائیں دے کر کے رخصت کرنا اور فخر کرنا کہ تمہارا شوہر ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں جا رہا ہے۔ اے میرے بچوں، تم میرے لخت جگر ہو، تم میرے دل کے ٹکڑے ہو، تم میری کلیجے کی ٹھنڈک ہو، لیکن سنو، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے جب میدان عمل میں آؤ تو تم میرے پیروں کی زنجیر مت بننا، اس وقت تم آنسو مت بہانا، بلکہ مسکرا کر کے اپنے باپ کو رخصت کرنا اور فخر کرنا کہ تمہارا باپ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ میں وہی کہتا ہوں جو پہلے خود کرتا ہوں۔ جب یتیم نرسمہانند کے خلاف FIR اور میمورنڈمز کے بعد کوئی کارروائی نہیں ہوئی تو میں سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس گیا اور ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ کا بیٹا جس مشن پہ کام کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اب ہمیں بڑی قربانیاں دینی پڑیں، لہٰذا میں آپ کے پاس صرف اجازت لینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، ہو سکتا ہے کل کو آپ کو یہ خبر آئے کہ آپ کا بیٹا کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو سکتا ہے کل اچانک آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کی لاش ہو، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ خوشی سے ہمیں اجازت دیں اور اس وقت آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اس ماں کی عظمتوں کو سلام، اللہ انہیں سلامت رکھے اور ہر بیٹے کو ایسی ماں عطا فرمائے۔ بغیر ایک آنسو بہائے انہوں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، اللہ نے تمہیں جس کام کے لیے منتخب کیا ہے وہ کام کرو۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ بار بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واقعات بیان کیجیے، لیکن آپ کے پاس فرصت کہاں ہے؟ رات کے 2-3 بجے تک موبائل چلانا ہے، فجر غائب کر دینی۔ آج مسلمان 2 کام اگر کر لے، ان 2 کاموں سے پہلے حضور کی سچی محبت سینے میں بسا لے، اور 2 کام یہ کر لے کہ نماز فجر میں مسجدوں میں اتنی بھیڑ ہو جتنی جمعہ میں ہوتی، اور چہرے سارے داڑھیوں سے سجے ہوں، وحشت سے مر جائیں گے، دہشت سے مر جائیں گے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ آج ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، آج ہمارے پاس جو آئینی اختیارات ہیں، اللہ نہ کرے کل ان کے منصوبے پورے ہوئے تو ہم یہ 100 آدمی بیٹھنے کے پوزیشن بھی نہیں ہوں۔ آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہماری مسجد میں کتنے نمازی نماز پڑھیں گے؟ کس طرح سے کھڑے ہوں گے؟ ہم قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کا فیصلہ کرنے والے غیر ہیں۔ کیا اس سے کون سے برے دن دیکھ رہے ہیں؟ اب حالات سازگار نہیں ہوں گے، حالات سازگار کرنے پڑیں گے، اور کرنے کے لیے اپنی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا ہوگا، اور اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے جب ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تو پھر تاریخ شاہد ہے کہ ہم ہی سربلند ہوں گے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کسی زمانے میں نہ افرادی قوت ہمارے پاس زیادہ ہوتی تھی، نہ اسباب و وسائل زیادہ ہوتے تھے، لیکن ہر زمانے میں ہم سرخرو ہوتے تھے، جدھر جاتے تھے کامیابیاں ہمارا مقدر ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کی محبت سینوں میں ہوتی تھی،
اور اسباب پر نہیں خالق اسباب پہ بھروسہ ہوتا تھا. پھر جدھر جاتے تھے کامیابیاں قدم چومتی تھیں. اور ڈاکٹر اقبال ہماری کامیابیوں کے بارے میں کہتے ہیں دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. مت ڈریے سلاخوں سے, مت ڈریے لاٹھیوں سے, تیار ہو جائیے, آپ ہی سرخرو ہوں. اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے بارے میں سوچنا بھی عقل کے خلاف ہے. لیکن جسے اللہ کی بشارت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ پر بھروسہ ہو, وہ ایسی 10 طاقتوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. توڑ دے ہر ظلم کی بڑھ کر کلائی توڑ دے, تو غلام مصطفیٰ ہے بزدلی اچھی نہیں. تو 2 کام سنے آپ نے. پہلا کام کیا ہے کہ ہر ایک کو تبلیغ کرنی ہے تحفظ ناموس رسالت کے لیے. لوگوں کو بتانا ہے کہ موجودہ دور میں بغیر قربانیاں پیش کیے یہ ممکن نہیں. دوسرا کام اپنے اہل خانہ کی ذہن سازی آج کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کسی بھی سنی تنظیم سے, سنی ادارے سے جڑے ہوں, آپ جڑے رہیے, جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے. لیکن نیشنل لیول پر جو پلیٹ فارم تحریک فروغ اسلام کا تیار کیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی جڑ جائیے. اور انشاءاللہ اس کے لیے واصف برکاتی صاحب کے ذریعے آپ کے پاس فارم وغیرہ پہنچائے جائیں گے. آپ باضابطہ تحریک کے ممبر بنیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کانپور شہر میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. خود بنیے اور لوگوں کو بنوائیے انشاءاللہ تعالی. کریں گے نا یہ تینوں کام انشاءاللہ؟ تیار ہیں بالکل انشاءاللہ تعالی. بس میں اسی پر اپنی گفتگو ختم کروں گا. یہ کام بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں میری ہمت کو سراہو, میرے ساتھ چلو. میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.